الله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو ماں کے پیٹ میں پیدا کر کے دنیا میں بڑا کیا۔ دنیا میں آنے کے بعد میں ہم کو بچے تھے ناسمجھ، ہم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کیا، سمجھ کو بڑھایا، طاقت جوانی کی عطا فرمائی، تمام اعضاء کو اس کے مطابق بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہماری چمڑی بھی اس کے مطابق بڑھا کر کے یہاں تک ہم کو پہنچایا۔ ایسے رب اور ایسے خالق اور مالک کا ہمیں کہنا ماننا چاہیے، جس کے بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو انسان کی بجائے کوئی اور مخلوق بنا دیتے، جانور بنا دیتے، کتا بنا دیتے، تو ہم کیا کرنے والے تھے؟ ہمارا وجود تو تھا ہی نہیں، وہ جیسا چاہتے بنا دیتے ہم۔ تو جب اس نے مہربانی فرما کر اپنی رحمت سے ہم کو انسان بنایا، انسان بنا کر کے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، کتنی بڑی دولت! اس کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، ایمان کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ ایمان کی دولت کی قدر وہاں جانے کے بعد ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ ایمان پورا کامل ایمان ہوگا تو سیدھے جنت میں اللہ تعالی ہم کو پہنچا دیں گے، دوزخ سے بچا کر کے، قبر کے عذاب سے بچا کر کے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو کامل بنانا ہے، مکمل بنانا ہے۔ ناقص ایمان ہوگا، ادھورا ایمان ہوگا، کچھ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، کچھ احکام پر عمل نہیں کریں گے، تو یہ ہمارا ایمان ناقص کہلائے گا، ادھورا کہلائے گا۔ ادھورے ایمان والوں کو جو ہے شروع میں جنت نہیں ملے گی۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ توبہ کیے بغیر مر گیا تو ان گناہوں کی سزا کے لیے دوزخ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے احوال بیان کیے ہیں، دوزخ کے اندر کیسا کیسا عذاب ہوگا اس کو بیان کیا ہے، اور جنت کی نعمتیں کیسی ہیں اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اس لیے بھئی ہم سب کو ان باتوں پر یقین کرتے ہوئے، جو علماء بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں، اس کے اوپر پورا یقین کرتے ہوئے اپنی آپ کو سچا پکا مسلمان بنانا ہے۔ جو کچھ کمی ہے ہمارے اسلام میں، ایمان میں، اس کو دور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ اے ہمارے پیغمبر، اے ہمارے پیارے نبی، آپ لوگوں کو، انسانوں کو، آپ کی امت کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور ہر ایک کو ہونی ہی چاہیے محبت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتیں کھلا پلا کر بڑا کیا، میٹھی نیند عطا فرما کر کے
ہمارے تھکن دور کر کے دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے روزی کمانے کے قابل بنا دیا. اور کیسی کیسی آنکھیں، کیسی نعمت ہے. ایک اگر آنکھیں نہ دی ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ زبان نہ دی ہوتی، گونگا بنایا ہوتا ہم کیا کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں. ہمارے سامنے ہے بعض لوگ جو ہے کانوں سے بہرے ہیں، دماغ سے معذور ہے، پاگل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا نہیں بنایا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت تو ہونی چاہیے. قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ پیغام ہمارا تمام انسانوں کو اور ایمان والوں کو سنا دیجئے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور واقعی میں ہونی ہی چاہیے، ہر ایمان والے کو ہونی ہی چاہیے، تو پھر فاتبعونی، تو تم لوگ میری اتباع کرو، یعنی میرے پیچھے پیچھے چلو. میں جو کروں، کون کہہ رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہہ رہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا سردار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. میری ہر ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور میرا ہر جو ہے کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو تم میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میں جیسا کروں ایسا کرو، میری سنتوں پر عمل کرو، میرے طریقے پر چلو. میں جو دین لایا ہوں اللہ کی طرف سے اس کے اوپر عمل کرو، میں خود اس پر عمل کرتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلو. میں خود اللہ کے اتارے ہوئے دین کے اوپر پورا عمل کرتا ہوں. نماز کی پابندی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کی ہے؟ تہجد میں آپ اتنے لمبی تہجد کی نماز پڑھتے تھے کہ پیر جو ہے نا آپ کے سوج جاتے تھے، پھول جاتے تھے، اور پھر پھٹ جاتے تھے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پھٹ جاتے تھے، اتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے. تو فرض نماز کا تو کیا پوچھیں، کیسی عمدہ نماز پڑھاتے ہوں گے. زندگی بھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بن کر کے نماز پڑھاتے رہے. آخری عمر میں جب بیمار ایسے ہوئے کہ مسجد میں جانے کی ہمت نہیں رہی، تو حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ ان کو کہو کہ وہ نماز پڑھاوے. تو انہوں نے 17 نمازیں، یعنی 3 دن کی نمازیں اور 2 نمازیں اور، تو اس طرح 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہے. بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا پیغام سنا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایسا نہیں کہا کہ تم لوگوں کو یوں کہو کہ تم میری پیروی کرو. تو پتہ نہیں لوگ پیروی کرتے کہ نہ کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے میرا یہ پیغام لوگوں کو پہنچاؤ. میں تم کو کہتا ہوں، تم کہو کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے تم کو محبت ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوں، اللہ کا جو محبوب بندہ ہوں. تو تم میری اداؤں، میری سنتوں کو، میرے طریقے کو اوپر عمل کرو. میں نے جیسی زندگی گزاری ہے ایسی زندگی تم گزارو. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتار کر کے بتا دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے. اتباع یعنی ان کی پیروی کرنا، ان کے ہر قول اور فعل کے جیسا ہم اپنے قول و فعل کو بناوے. جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، کیسی ان کی بولی ہوتی تھی، سچی باتیں کرتے تھے، اور میٹھی نرم باتیں کرتے تھے، اچھی باتیں کرتے تھے، اللہ کو پسند آوے ایسی باتیں کرتے تھے. تو ہمیں بھی ایسی باتیں کرنی چاہیے. کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو تکلیف دینے والی بات نہیں کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسی میٹھی باتیں کرنی چاہیے جس سے ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو. یہ ہے ہمارے نبی کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے جو ہے کام کر کے بتائے ہیں، عبادات اور معاملات، مالی معاملات، اور لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے، کس طرح سے رہن سہن ملنساری کے ساتھ ہونی چاہیے، ساری باتیں کر کے بتائی ہے.
تو اس میں ہم کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جن کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، ان کی تمام اداؤں کو پسند کیا ہے، ان کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، تو تم بھی میری پیروی کر کے تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی سنتوں پر عمل کرو گے۔ وہ داڑھی رکھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی انہوں نے داڑھی چھوٹی نہیں رکھی، پوری داڑھی رکھی ہے۔ اب آج کل مسلمان بھائی جو ہے داڑھی کٹواتے ہیں یا چھوٹی کر دیتے ہیں، یہ نبی کی پیروی کہاں ہوئی؟ نبی کے حکم پر عمل کرنا کہاں ہوا؟ ان کی زندگی جیسی تھی ایسی ہماری زندگی کہاں ہوئی؟ انہوں نے حکم دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وفر اللحیٰ، وفر اللحیٰ کے معنی داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھنے دو، اس کو جو ہے کاٹو مت، اس کو بڑھنے دو، ایک مشت کے برابر ہو جاوے، اس کے بعد زیادہ بڑھ جاوے تو پھر اس کو کاٹا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے نہیں کاٹا ہے۔ ایک مشت سے زیادہ ہو تو نیچے سے دائیں طرف سے بائیں طرف سے کاٹ کر گول بنایا ہے، تو ایسا کرو تم۔ لیکن اس سے پہلے جو کاٹ لیتے ہیں، چھوٹی کر دیتے ہیں یا بالکل صاف کر دیتے ہیں، یہ تو ہمارے نبی کی پیروی کہاں ہوئی؟ یہ تو الٹی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اسی لیے تمام علماء نے، پوری دنیا کے علماء نے اتفاق کے ساتھ میں یہ بات کہی ہے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے، چھوٹی کرنا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو حدیث کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ایسا حکم دیا ہے، وفر اللحیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا کہنا بھی مانو اور رسول جو حکم دے ہوئے حدیثوں میں اس پر بھی عمل کرو، ان کا کہنا بھی مانو، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کی جو بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، اس لیے ان کی بات مت سمجھو، وہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ہر حدیث کو شروع میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے نے یہ بات فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حدیث کی ہمارے دل میں عظمت ہونی چاہیے، قدر ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو خوب محبت ہونی چاہیے، ان کا ہر ادا ہم کو پسند ہو، اور ان کی دشمنوں کا جو طریقہ ہے وہ ہم کو بہت اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ کیا بتا رہا ہے کہ اگر تم نبی کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے، اپنا دوست بنا لیں گے۔ دیکھو نبی کی اتباع کا فائدہ کتنا بڑا ہے۔ اس لیے بھائی جو ہمارے نبی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، تو ہم کو بھی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں کمی رکھے گا تو قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہونے والا ہے، اور اس میں جس کی نماز پوری نکلی، بالغ ہونے سے لے کر موت تک کوئی نماز اس نے نہیں چھوڑی اور صحیح نماز اچھی طرح سے پڑھی ہے، تو اس کا وہ کامیاب ہو جائے گا اور اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کی نماز ہی میں گڑبڑی نکلی، کمی نکلی، تو جو ہے کوئی نماز قضا کر دی، اس کو پھر جو ہے ادا بھی نہیں، دوبارہ پڑھا بھی نہیں، اس طرح سے جو ہے آدمی جائے گا، تو ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے دوزخ میں اس کو کتنے سال تک ڈالا جائے گا۔ آپ نے فضائل اعمال میں سنا ہوگا، اتنے سال تک، اتنے جو ہے کیسے آدمی دوزخ کی آگ کو برداشت کرے گا؟ موت بھی نہیں آئے گی وہاں، اور جو ہے دل تک آگ پہنچ جائے گی، اور دل جیسا نازک جو ہے وہاں تک آدمی زندہ رہے گا اور اس کو جلائے گی آگ۔ بتاؤ کیا حال ہوگا اس کا؟ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو آخرت کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے بھائی 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر کے ادا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے گھر پر کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ مسجد میں آ سکتا ہے،
قریب میں ہے، مسجد محلے میں ہے، اور پھر بھی نہیں آتا ہے. ایک تو یہ کہ بہت دور ہے، 2 میل دور ہے، وہاں سے بیچارہ کیسے آوے روزانہ، تو وہ بات الگ ہے. لیکن آدمی جو ہے 10 منٹ کا راستہ ہے، آ سکتا ہے. پھر مسجد میں آنا، 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ ضروری قرار دیا ہے. اللہ نے ضروری قرار دیا، اللہ کے نبی نے ضروری قرار دیا ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا ہے. کرو گے بھائی اس کا اہتمام؟ ہاں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو. یہ تو ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہے نماز. اس میں کمی ذرا بھی برداشت نہیں کریں گے. اس کے اوپر جو ہے فیصلہ ہوگا ہمارے جنت یا دوزخ کا. اس لیے سب سے پہلے اسی کا حساب لیا جائے گا. دیکھو، ایک پہلا فائدہ تو یہ بتایا، ہمارے نبی کی اتباع ہر موقع پر، ہر کام میں انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا، اپنی بیویوں کو خوش رکھا تھا. جو ایک ساتھ 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھی، کل 11 بیویاں تھی. 2 کا انتقال ہو جانے کے بعد وفات کے وقت آپ نے 9 بیویاں چھوڑی تھی. تو 9 بیویاں آپ سے خوش تھی. بتاؤ، ہم ایک بیوی کو بھی خوش نہیں رکھ سکتے ہیں، اور وہاں 9 بیویوں کو خوش رکھا. کیسے اچھے اخلاق سے پیش آئے ہوں گے. اس سے اندازہ لگاؤ. ہمیں ہماری بیویوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. ان کی کوئی الٹی بات، ٹیڑھی بات ہو تو برداشت کر لینا چاہیے، اور ان کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے. اور ان کی جو ہے دوا دارو کی ضرورت، کپڑے کی ضرورت، کھانے پینے کی ساری ضرورت، ان کے رہنے کا انتظام اچھا، کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. اگر وہ سب کے ساتھ رہنے میں جھگڑے ہوتے ہیں، پریشان رہتی ہے، اس لیے وہ کہتی ہے شوہر سے کہ اپنے جدو اپنے مکان چوک بھاڑے تھی راکھو اور اپنے جدو رہیے، تاکہ આ ઝઘડા તો ન થાય આપસ में. તો એવા મોકા ઉપર શોહરના માટે ફરજ છે કે બીવીના માટે જુદો રહેવાનો ઇંતજામ કરે. ચાહે ભાડાથી મકાન મળે તો ભાડાના મકાનમાં રાખે, પોતાનું ذاتی મકાન ન હોય તો. یہ احکام ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، قرآن و حدیث کے احکام ہیں. یہ آج مسلمان اس کو جانتے ہی نہیں. اس قسم کے کتنے احکام ہیں جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، اور اس کے اوپر عمل نہ کر کے ہم گنہگار بن رہے، دوزخ کے مستحق بن رہے. اس لیے بھائی جو ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے تعلق رکھو، اور جو اچھے علماء جو ہے ان سے تعلق رکھو، اور ان سے دین کی باتیں سیکھو، مسائل بھی سیکھو، فضائل بھی سنو، تاکہ شوق بھی پیدا ہو اور عمل صحیح بھی. مسائل کا علم ہوتا ہے تو عمل صحیح ہوتا ہے. اگر آدمی کے پاس مسائل کا علم نہیں ہے تو اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا. شوق تو ہے عمل کرنے کا، فضائل سن کر کے شوق ہے، لیکن عمل صحیح کرنے کے لیے تو کس طرح سے وہ عمل کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ تو معلوم ہے نہیں. وہ تو علماء بتائیں گے، وہ تو جو ہے مفتیان کرام بتائیں گے. آپ ان سے تعلق رکھو گے، چاہے فون سے بات پوچھو. مسائل بعض مرتبہ فون سے بھی پوچھتے ہیں لوگ، تو فون سے پوچھو. اگر وہاں نہیں جا سکتے ہیں، دور ہے، تو فون سے پوچھ سکتے ہیں. ایسے عالم سے اپنے یہاں تعلق رکھو کہ وہ عالم جو ہے فون سے پوچھ کر کے تم کو بتائے اس کا جواب. بہرحال ایسے ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ علماء رہتے ہیں جو آپ کی رہبری کر سکے، اور آپ کو دین کا صحیح حکم کیا ہے اس کو بتا سکے. بیوی کو طلاق دینے کا وقت اللہ تعالیٰ نے کون سا طے کیا ہے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. ہم تو جب غصہ آئے گا تو دے دیں گے طلاق. یہ کوئی وقت تھوڑی ہے. جب وہ حیض سے پاک ہو جاوے اور پاک ہونے کے بعد تم نے اس سے صحبت نہ کی ہو، اس وقت تو اس کو طلاق دے سکتے ہو. اگر تم نے اس میں صحبت کر لی ایک مرتبہ تو اس پاکی میں طلاق نہیں دے سکتے، گنہگار ہو جاؤ گے. تم دو گے تو حیض کے زمانے میں تم طلاق دو گے تو جو ہے تم بڑے گنہگار ہو جاؤ گے. اس طلاق کو واپس لینا ضروری ہوگا. یہ سب احکام ہے اللہ تعالیٰ کے. ہم شادی کرنے کے بعد بیوی کے بارے میں کیا احکام ہے، طلاق کے بارے میں کیا احکام ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہم کو. بیوی کے کیا حقوق ہے. ایک طرف بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں ناراض ہو جاتی ہے اگر بیوی کا حق ادا کرتا ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے. ماں کو بھی راضی کرنا ہے، ماں کا بھی حق ہے اور بیوی کا بھی حق ہے. تو اس صورت میں جو ہے آدمی شوہر کے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے
کہ آدمی کے اوپر شادی ہونے کے بعد سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے، اور جو ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بیوی کا اوپر ظلم کر کے ماں کو راضی کرے، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ بیوی کا جو حق اللہ نے رکھا ہے وہ حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ماں کو راضی کرے، ماں کا کی خدمت کرے۔ اس طرح سے جو ہے آدمی چلے گا تو ماں بھی راضی رہے گی اور بیوی کا بھی حق ادا ہوگا۔ اگر ماں ناراض ہوتی ہے الگ جدا رہنے سے تو ماں کو سمجھاوے کہ اللہ کا حکم ہے، یہاں گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ الگ رہنا چاہتی ہے، تو اللہ کا حکم پر تم کو بھی عمل کرنا چاہیے اور مجھے بھی عمل کرنا چاہیے، تو میں اس پر عمل کروں گا اور آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ آپ تو میری امی ہیں، میں آپ کو تھوڑی چھوڑوں گا، آپ کی خدمتیں پوری کروں گا۔ تو اس طرح سے ماں کو بھی راضی رکھنا ہے اور بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اس کے لیے علم چاہیے، اسی لیے حدیث شریف میں کیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمارے نبی نے صاف الفاظ میں فریضۃ کا لفظ بولا ہے، فرض ہے، دوسرا کوئی لفظ نہیں بولا، واجبۃ کا لفظ بھی نہیں بولا، فریضۃ کا لفظ صاف الفاظ میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ کیوں کہا ہے؟ تاکہ اسلامی زندگی آدمی گزار سکے، اسلام میں جو احکام ہے، اللہ کے جو احکام ہے اس کے مطابق آدمی زندگی گزار سکے۔ علم ہوگا تو گزار سکے گا، علم نہیں ہوگا تو کیسے گزارے گا؟ تو یہ حبیبکم اللہ، کتنا بڑا فائدہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم ہمارے نبی کی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، ان کے کہنے پر عمل کرو گے، ان کی جیسا انہوں نے عمل کیا ہے ایسا تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ کتنا بڑا فائدہ بتایا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، دوسرا فائدہ بتایا، تم سے جو گناہ ہوئے ہوں گے وہ بھی معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ اتباع کی برکت کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ توبہ کی بھی یہاں پر بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اتباع اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ واہ واہ، اتباع ہمارے نبی کی کتنی اہم ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، یہ حکم اللہ تعالیٰ دلوا رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کے نبی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، آپ کہو، ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچاؤ۔ کیا پیغام ہے؟ کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور ہونی چاہیے ہر مسلمان کو، تو پھر تم میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میں جیسا کروں، میرے جیسی زندگی گزاری ایسی تم زندگی گزارو، میری سنتوں کو سمجھو، جانو، پہچانو، اس پر عمل کرو۔ علماء سے پوچھ کر کے میری سنتیں کیا ہے اس کو پوچھو، اس پر عمل کرو۔ اور صرف سنتیں ہی نہیں، آپ کا جو بھی زندگی میں طریقہ رہا ہے، چاہے فرض درجے کا ہو، واجب درجے کا ہو، سنت درجے کا ہو، ان سب کو جو نبی کا تو طریقہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کرو، تو یہ اتباع کہلائے گا۔ اطاعت بھی ضروری ہے، جو احکام صاف طور پر دیے اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا وہ بھی ضروری ہے، اور اتباع بھی ضروری ہے۔ اتباع جو ہے کس میں ہوتی ہے؟ احوال میں ہوتی ہے، اطاعت اس میں اقوال میں ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں جو حکم دیا ہے، جیسے مثلا داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، قرآن میں یہ حکم نہیں ہے، حدیث میں ہے، تو اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا یہ اطاعت کہلائے گا۔ یہ قول ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وفر اللحا، تو اس قول کے اوپر آپ نے عمل کیا تو یہ اطاعت رسول ہوئی، جس کا حکم قرآن میں ہے اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو۔ اور ایک آیت میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کا کہنا مانے گا وہ یقیناً اللہ کا کہنا ماننے والا ہوگا، کیونکہ رسول اپنی کوئی بات نہیں کرتے اپنی طرف سے، اللہ ہی کا پیغام پہنچاتے۔ تو اس لیے بھائی جتنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں قرآن حدیثوں میں، ان باتوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں جو احکام ہے اس پر تو عمل کرنا ضروری ہے ہی۔ اب ہم نہ قرآن کو جانتے ہیں نہ حدیثوں کو جانتے ہیں، ہمیں کیا پتہ دین کیا ہے، اس سے جو ہے سنی سنائی باتوں پر چلتے ہیں، اور لوگوں کو دیکھ کر کے وہ داڑھی مڈاتا تو ہم بھی داڑھی مڈا دیتے ہیں۔ ارے بھی ایسا نہیں، ہمارے نبی کا جو طریقہ ہم تو اس پر چلیں گے، ہم تو اس پر چلیں گے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔
دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ دیکھو ایک حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جو بھی شخص میرے طریقے کو پسند کرے گا، میری سنت کو پسند کرے گا۔ اب سنت کا لفظ یہاں پر یہ فقہا کی جو اصطلاح ہے فرض واجب سنت، وہ سنت مراد نہیں ہے، اس وقت یہ اصطلاح تھی نہیں، فقہا کی اصطلاح تو بعد میں ہے، اس لیے سنت کے لفظ سے مراد یہاں طریقہ ہے۔ من احب سنتی کا ترجمہ جو میرے طریقے کو پسند کرے گا، میں نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے اس میں میرا جو بھی طریقہ رہا ہے، بولنے میں اور چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، پہننے میں، لوگوں سے برتاؤ کرنے میں، مختلف موقعوں پر جو میں نے کیا ہے وہ سب میرا طریقہ جو ہے، اس سے جو بھی آدمی محبت کرے گا اور دل سے اس کو پسند کرے گا تو یقیناً ایسا آدمی مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ فقد احبنی، یقیناً وہ آدمی مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ دیکھو ہمارے نبی کا جو بھی طریقہ رہا ہے اس کو سمجھو، پہلے علماء سے پوچھو، کتابیں پڑھو، گجراتی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، کتابیں پڑھو گے تو کچھ تم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے نبی کا کیا کیا طریقہ تھا، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا تھا، صحابہ کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، پرایوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ساری باتیں تم کو معلوم ہوگی، علماء کی صحبت میں رہو گے تو آہستہ آہستہ یہ باتیں معلوم ہوگی۔ کتابیں کچھ پڑھ سکتے ہو، جو پڑھ سکتے ہیں وہ چاہے اردو میں چاہے گجراتی میں، اس کے ذریعے سے آپ کو یہ معلومات ہوگی۔ علم آئے گا تو پھر اس کے بعد میں آپ کا عمل صحیح ہوگا، علم کے بغیر آپ کا عمل صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے دین کا علم حاصل کرنا ضرورت کے مطابق ہر ایک مسلمان پر فرض ہمارے نبی نے کہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا ہے، اپنی طرف سے انہوں نے نہیں کہا۔ یہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کل کے معنی تمام مسلمان پر۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کاروبار کری سے ہمیں چو بٹوا جائے، ہمیں ہو چو طالب علم بڑی، ہمارے تو چھوکرو تھے جو، ہمارے تو بال بچوں تھے جو، نہ بچوں ہمیں مدرسہ میں ہم کون داخلہ کرے، ایسا ہم سمجھتے ہیں۔ ارے مدرسے میں داخل ہونا کوئی ضروری تھوڑی ہے، ضرورت کا علم حاصل کرنا آپ اپنے گھر اپنے مکان پر رہ کر کے بھی عشاء کے بعد وقت نکالو، آدھا پونا گھنٹہ، اور کسی عالم سے کہو کہ ہم کو جو ہے دین سکھاؤ، ہم کو نماز سکھاؤ، ہم کو جو ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں کون سی بتاؤ، ہم کو نماز کو توڑ دینے والی چیزیں کون سی وہ بتاؤ، نماز کے فرائض اور واجبات کیا ہے ہم کو بتاؤ۔ تو آپ ان سے سیکھو گے تو علماء ضرور آپ کی خدمت کریں گے، ان کو آخرت میں سوا جنت ملے گی اور تمہارا کام بن جائے گا۔ خیر، تو یہ حدیث جو میں سنا رہا ہوں اس کا ترجمہ آپ سنو پہلے، کہ جو بھی شخص میرے طریقے کو پسند کرے گا، اس سے محبت رکھے گا، تو یقیناً وہ ایسا آدمی مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ مجھ سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کہلائے گا۔ معلوم ہوا کہ محبت جو ہے دل میں جو ہوتی ہے ہمارے نبی کی سنتوں سے، تو وہ محبت آدمی کو مجبور کرتی ہے عمل کرنے کے اوپر۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ محبت ہو اور پھر ان کی باتوں پر عمل نہ کرے، ان کے طریقے پر نہ چلے، تو پھر وہ جھوٹی محبت ہے، وہ محبت کا دعویٰ ہے، وہ محبت کا زبانی دعویٰ کر رہا ہے۔ اندر دل میں محبت ہوگی تو اس کو اس سنت پر عمل کرنے پر مجبور کرے گی۔ وہ پھر کبھی انگریزی بال نہیں رکھے گا، وہ کبھی داڑھی نہیں کٹائے گا، وہ کبھی غیر اسلامی لباس نہیں پہنے گا، وہ آدھی یہاں تک کہ آستین والا جو ہے پہن کر کے مسجد میں نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہ آستین والا کرتا پہنتے تھے، اس سنت پر وہ عمل کرے گا، کرتا پہنے گا، وہ ارضیہ نہیں پہنے گا۔ ارضیہ جو ہے وہ یہاں تک جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرٹ، ٹی شرٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ارضیہ جو ہے ٹی شرٹ وہ نہیں پہنے گا کہ ہمارے نبی نے اس کو نہیں پہنا میں کیوں پہنوں۔ ہمارے نبی نے تو کرتا، لمبا کرتا پہنا ہے، اور آستین یہاں تک تھی، میں یہاں تک کہ آستین والا نہیں پہنوں گا۔ اس کو محبت اس کو کہتے ہیں
جب محبت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی ہر بات پر وہ عمل کرے گا. محبت مجبور کرتی ہے آدمی کو. اور محبت اگر جھوٹی ہے، اوپر سلی محبت ہے، تو پھر عمل نہیں ہوگا، اس کے خلاف آدمی عمل کرتا رہے گا، زندگی اسی طرح گزار دے گا، اور پھر وہاں جا کر کے قبر میں جا کر کے پچھتائے گا. دیکھو ہم میں سے ہر ایک کو قبر میں جانا ہے اور اکیلے جانا ہے. وہاں پر ہمیں یہ دین پر عمل کیا ہوا کام آئے گا، نماز کی پابندی کام آئے گی. وہاں پر ہم نے اسلامی لباس پہنا ہوگا اور اسلامی شکل و صورت ہماری بنائی ہوگی، تو یہ ہماری کام آئے گا. اس لیے دھیان سے سنو، دوسری طرف توجہ مت کرو، ورنہ جو ہے دوسروں کا نقصان ہوگا. بہرحال یہ میں جو حدیث سنا رہا ہوں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور جو آدمی مجھ سے محبت کرے گا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایسا آدمی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. خالی جنت میں ہوگا اتنا نہیں کہا، میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کان معی فی الجنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم رہے جنت کے اندر، کس وجہ سے؟ ان کی سنتوں سے محبت کر کے عمل کرنے کی وجہ سے. ان کی سنتوں سے ایسی محبت ہو تو اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے بن جاوے، تو ہم ہمارے نبی کے ساتھ جنت میں رہیں گے. لیکن دیکھو عمل کرنا اصل ہے، دل میں محبت سچی پیدا کرنا یہ ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں کہلائے گا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی دل میں میری محبت اس کے ماں باپ سے بھی، اس کی اولاد سے بھی اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جاوے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ان سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے دوستوں سے زیادہ، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہمارے دل میں کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس سے پہلے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت، دونوں کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو ہم اللہ کے حکموں پر چل سکیں گے اور اللہ کے نبی کے حکموں پر چل سکیں گے. اس لیے دونوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اس کے بغیر وہ آدمی مومن نہیں ہوتا ہے. کون کہہ رہے؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا. کب تک؟ جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو جاوے. تو ہمارے دل میں محبت کی کمی ہے، اس لیے ہم بعض سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور بعض سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں. کچھ دین کے کام کر لیے تو اس کی بنا پر اپنے آپ کو دیندار سمجھ لیا. یہ شیطانی دھوکہ ہے. شیطان اس دھوکے میں آدمی کو رکھتا ہے کہ کچھ کام کر لو، قرآن کی تلاوت کر لی، نماز پڑھ لی، کچھ اسلامی شکل و صورت بنا لی، بس ہم تو سب لوگ ہم کو دیندار سمجھتے ہیں تو میں دیندار ہوں. ارے کتنے احکام تو اللہ کے توڑتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احکام کو توڑتا ہے، وہ تو تجھے پتہ بھی نہیں. تو نے نہ حدیثیں پڑھی ہے نہ قرآن پڑھا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا، قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا. اس لیے بھائی اس سے پہلے موقع ہے، جب تک یہ زندگی ہے ہمارے لیے موقع ہے کہ سچی پکی توبہ کر کے آج تک جو گناہ کیے ہیں اس سے اللہ کے سامنے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اپنا محبوب بنا لیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ گناہ تو ہو گیا لیکن پچھتا رہا ہے، معافی مانگتا ہے اور عاجزی کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دو. عاجزی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی بہت پسند ہے. اللہ کے سامنے رونا نہ آوے تو رونے کی شکل بناؤ، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے منہ ڈھیلا کر کے میرے سامنے عاجزی کر کے اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگتا ہے کہ آج تک اے اللہ میں نے داڑھی کٹوائی، آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، جوانی کے اندر کیسے کیسے زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، دل دماغ کے گناہ کیسے کیسے میں نے کیے، کانوں کے گناہ. اللہ نے کان بنا کر دی اور ہم اسی سے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. آنکھ اللہ نے بنا کر دی، ہم اسی سے اللہ کی نافرمانی اس کے سامنے کرتے رہے. کتنی بڑی جو ہے یہ ہماری بغاوت اور اللہ کے سامنے جو ہے مقابلہ کرنا،
کہلائے گا۔ دل کے گناہ کیسے کیسے ہم لوگ کرتے ہیں، دل میں حسد رکھتے ہیں، غصہ کر ڈالتے ہیں، تکبر اپنے اندر رکھتے ہیں، ریاکاری اپنے اندر ہوتی ہے، کیسے کیسے گناہ ہوتے ہیں، اور پھر توبہ بھی نہیں کرتے، ایسی حالت میں مر گئے تو کیا ہوگا قبر میں؟ قبر میں انگارے اور قبر کے اعصاب اور بڑے بڑے بہت بڑے بڑے اژدہے کیسے کاٹیں گے؟ کیا کرو گے؟ وہاں سے بھاگ کر نہیں آ سکو گے۔ اس لیے بھائی اپنے آپ کو سنبھالو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی جو دولت دی ہے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے، اس ایمان کو مضبوط کرو۔ اس بہت کمزور ہو گیا ہے ہمارا ایمان، اور کس موت کے وقت شیطان حملہ کر کے ایمان ہمارا ختم کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ بے ایمان دنیا سے آدمی جاوے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے، شیطان ایسی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے، ہمیں جو ہے اس سے پہلے پورا دیندار، پورا اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا فرما بردار بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانوں پر عمل کرنے والا بندہ بن جانا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر جو ہے آپ کو قبر میں بھی آرام، اور میدان حشر میں بھی آرام، پل صراط کے اوپر سے گزرنا بھی آسان، اور جنت آپ کو مزے کی جگہ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اپنے فضل سے دیں گے، اپنے کرم سے۔ ہمارے پاس اعمال پھسے ہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی، اب چاہے کتنے زیادہ تہجد پڑھتے ہو، کتنے زیادہ قرآن پڑھتے ہو، کتنی زیادہ نمازیں پڑھتے ہو، لیکن ہمارے اعمال میں اخلاص جیسا ہونا چاہیے کہاں ہے؟ ہمارے اعمال میں جو اللہ سے محبت اور تعلق اور خوف ہونا چاہیے وہ کہاں ہے؟ اس لیے ہمارے اعمال سے اب جنت نہیں ملے گی، اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لی میرے گناہوں کے اوپر تو کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر پکڑنے پر آوے تو ہم جو ہے نہیں چھوٹ سکتے۔ یہ سوچنا ہے اپنے بارے میں ہر ایک کو، مجھے بھی، آپ کو بھی۔ بڑے سے بڑے ولی جو ہے وہ آخر میں روتے دنیا سے گئے ہیں، بڑے اللہ کے اولیاء آخری عمر میں خوب روتے دنیا سے گئے ہیں۔ کہ کیا ہوگا اللہ کے سامنے، کیا ہوگا ہمارا، کیا ہوگا؟ اور آج ہم لوگ غافل ہیں، ہماری آنکھیں سوکھ گئی ہے، آنسو نکلتے ہی نہیں ہیں۔ ارے نہ نکلے تو کم سے کم رونے کی شکل تو بنا سکتے ہیں، اتنا ہی کر لیں، اللہ کے سامنے معافی مانگ لیں، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پکا عہد کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ اب میں بالکل داڑھی نہیں کٹاؤں گا، اب میں غیر اسلامی لباس نہیں پہنوں گا، اب میرے سر پر جو ہے انگریزی بال بالکل نہیں ہوں گے، اب میرے بچوں کے جو ہے میں دیندار بناؤں گا، میرے بچے اگر بھی نمازی ہے تو ان کو نمازی بناؤں گا، میرے لڑکی جو ہے بڑی ہوئی ہے اور پردہ نہیں کرتی، میں اس کو شرعی پردہ کراؤں گا، میری بیوی کو شرعی پردہ کراؤں گا، میرے اپنے رشتہ داروں سے اگر میرا انبن ہے، بول چال بن ہے، تو میں ان سے معافی مانگوں گا اور ان کو جو ہے خوش کر دوں گا۔ میرے پڑوسیوں سے کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو میں ان کے سامنے جا کر معافی مانگ کر ان کو خوش کر دوں گا، ان کی دعوت کر کے ان کو خوش کر دوں گا اور ان کو راضی کر لوں گا۔ ایسا کچھ ارادہ کرو، ایسا کچھ اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرو۔ یہ بیان جو ہے صرف سننے کے لیے نہیں آئے ہو، اس پر عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا، صرف سننے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس پر عمل کرو گے تو پھر پورا فائدہ ملے گا۔ کرو گے بھی عمل؟ کتنا وقت ہوا ابھی؟ 9:03 پر۔ تو وقت کتنا ہوا؟ آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا؟ ہاں تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ زیادہ وقت نہ لوں، آپ لوگ پہلی مرتبہ یہاں جمع ہوئے ہو تو اس لیے آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہے، بات لمبی کرتے جاتے ہیں، اس لیے میں جو ہے اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرماوے اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم عاشق بن جاوے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرنے والے بن جاوے، اور ہمارے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی خوب دل میں اتر جاوے۔ نماز پڑھتے وقت اللہ اکبر جب کہے تو اللہ سب سے بڑے ہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور میں ان کا ایک ناپاک کیڑا ہوں جو زمین پر جو ہے اپنا سر رکھے ہوئے ہوں۔ ایسا اپنے آپ کو ذلیل سمجھے اللہ کے سامنے، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ کے سامنے ذلیل بندہ ہوں، ایسا اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اللہ اکبر کہ اگر سجدے میں رکوع میں جاؤ تو کچھ اللہ کی بڑائی دل میں اترے گی،
غفلت کے ساتھ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس سے کیسے اللہ کی بڑائی دل میں اترے گی؟ اللہ کی بڑائی دل میں اتارنے کے لیے اس وقت دھیان جمانا پڑے گا کہ میں زبان سے کیا بول رہا ہوں۔ اللہ سب سے بڑے ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اسی لیے وہی ایک عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی دنیا میں عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لوگوں نے جو اپنے معبود بنا رکھے ہیں وہ سب بوگس ہے، وہ بالکل جو ہے باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر سارے خوبیاں ہیں، سارے کمالات بھرے ہوئے ہیں، اور کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی کمی کی بات اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ وہی ایک ذات ایسی ہے، اس لیے وہی ایک ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم اگر عالم الغیب مان لیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے عالم الغیب ہے وہ بھی عالم الغیب ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی اس کو شرک کہتے ہیں، شرک کر دیا، اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ کے ساتھ برابر کر دینا، شریک کر دینا علم غیب کے اندر، یہ کیا ہے؟ آدمی کو ایمان سے نکال دینے والی چیز ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا غیب کا علم نہیں رکھتا ہے، تو قرآن کی بات کو آدمی نہ مانے تو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے بھئی ہمیں اپنے اللہ کی باتوں کو ہی جو ہے سب سے اونچی ماننا ہے، اور اس کے خلاف کوئی بھی بات کہے تو اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ دیکھو یہ قرآن کی بات میں نے سنائی کہ علم غیب خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی میں یہ صفت نہیں۔ علم غیب کا مطلب کیا؟ ساری دنیا بھر کے حالات، دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ اب ایسا علم کس کو ہو سکتا ہے؟ اور اس کو لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں، ہر ایک کے حالات، کون سے وقت میں، کون سے زمانے میں، کہاں پر یہ آدمی پیدا ہوگا، اور اس کو کتنی عمر، اس کے لیے کتنی عمر نکی کی ہے، کیا اس کو روزی کا کہاں سے ملے گی، حلال میں کھائے گا کہ حرام، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے، ایسا علم غیب اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جتنی غیب کی خبریں دی ہیں وہ اتنی ہی باتیں جانتے ہیں۔ غیب کی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائی، جیسے قبر میں عذاب ہوتا ہے، نظر نہیں آتا ہمیں، لیکن ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے آواز سنائی، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، وہ زور سے چیخ رہے تھے قبر میں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آواز سنائی دی۔ صحابہ ساتھ میں تھے، ان کو نہیں سنائی دی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو یہ جو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کیوں عذاب ہو رہا ہے یہ بھی اس کی وجہ بتائی کہ یہ ایک آدمی پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اس لیے اپنے کپڑے، اپنا بدن ناپاک رکھتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کرتا تھا، یعنی چالی کرتا تھا، ایک کی کہی ہوئی بات جس کے بارے میں کہی ہے اس کو جا کر پہنچا دیتا تھا، جس سے دونوں میں جھگڑا ہو جاتا تھا، تو اس کو کہتے ہیں چغلی کھانا، چغلی کرنا۔ اور بعض روایتوں میں اس کی جگہ یہ لفظ آیا ہے کہ یہ دوسرا آدمی کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ غیبت کرتا تھا، تو غیبت کرنا، کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے کرنا، یہ بھی قبر میں عذاب کا سبب ہے، اور چغلی کرنا یہ بھی قبر میں عذاب کا سبب ہے، اور پیشاب سے اپنے کپڑوں کو، بدن کو نہ بچانا، یہ بھی قبر میں عذاب کا سبب ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استنزہوا عن البول، پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیشاب کر کے آدمی اٹھ جاتا ہے پانی ڈال کر کے، پھر اس کے بعد قطرہ نکلتا ہے، تو وہ قطرہ پانی جو پانی ڈالا ہے اس کے ساتھ مل کر کے وہ پورا کا پورا وہ پانی ناپاک ہو کر کے کپڑے کے اوپر لگتا ہے، تو پورا وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ دن میں 3-4 مرتبہ آدمی پیشاب کرے گا تو کپڑا اتنا ناپاک ہو جائے گا کہ اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، تو نماز نہیں ہوگی تو قبر میں عذاب ہوگا۔ اس لیے بھائی ہم سب کو پیشاب اطمینان سے کرنا چاہیے،
पेशाब करने के बाद में पेशाब जहाँ से बाहर आता है उस नाली को साफ़ करना चाहिए, उसके अंदर जो है कोई कतरा न रहे, वहाँ तक जो है टिश्यू पेपर या ढेला इस्तेमाल करना चाहिए। इत्मीनान हो गया कि अब कोई कतरा अंदर नहीं रहा है, तब उसके बाद में पानी से हल्के हाथ से इस्तिंजा करना चाहिए। ये तरीका है। इस्तिंजा करने का हमें तरीका मालूम नहीं, जल्दी जल्दी आए और आवाज़ तो ऐसे पहन कर बैठते हैं पेशाब करने के लिए कि उनके पेशाब के कतरे अंदर से साफ़ करना ही मुश्किल होता है, साफ़ होता ही नहीं है, और इसकी वजह से उनके कपड़े नापाक रहते हैं, नमाज नहीं होती उनकी। इसी तरह से उनको क्या करना चाहिए, जो है वो चौड़ा पायजामा जैसे डॉक्टर लोग पहनते हैं, वो चौड़ा होता है ना, ऐसा चौड़ा उनको सिलाना चाहिए। और हमारे जैसा पायजामा पहने तो और अच्छा है, उसमें और ज़्यादा तुमको सहूलत मिलेगी उठने बैठने में, और पेशाब के लिए इस्तिंजा में पेशाब की कतरों को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा सहूलत इसमें मिलती है। बाज़ लोग ऊपर जो है रखते हैं, वो भी सही नहीं है, उसमें भी यानी पेशाब की कतरों को साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। हम तो क्या रखते हैं, नायरा रखते हैं, नायरा, ये इसको कहते हैं नायरा। ये नायरा जो है ना वो एक बड़ा रखते हैं एक छोटा रखते हैं ताकि गोठ न पड़े। आप मोटू से इन्हें ખેંચો તો ગોઠ પડે જ ને, અને આવી રીતે એનાથી આરામથી માણસ બેસી અને જો હે ઇસ્તિંજો કરી શકે છે। આ જરા બી મતલબ કે પેશાબનો કતરા અંદર રીજ ને એવી રીતે પીણોથી માણસ બેસી એમાં થોડો ટાઈમ લાગે, સબર કરવો પડશે। નમાઝની તૈયારી અડધો કલાક પહેલે કરવી પડશે। હું અડધો કલાક પહેલાં કરું છું, તાણે એ પીણોથી ઇસ્તિંજા અને એને ઇસ્તિબરા કહેવામાં આવે। અંદરથી પેશાબના કતરોને બહાર કાઢવા, સાફ કરવા અને પછી એના બાદ પાણીથી ધોવું, એ આ બે ચીજો જરૂરી છે। તો એના માટે 10 મિનિટ તો કમથી કમ લાગવા જુઓ, અને વઝુના અંદર કમથી કમ 5 મિનિટ તો લાગવા જ જુઓ। આપણે 3 મિનિટના અંદર વઝુ કરીને ઊભા થઈ જાય છે, તો વઝુ આપણું અમુક જગા એક વાળના બરાબર બી સૂકી રહે જગા તો વઝુ ન થાય આપણે। તો એનો એહતમામ આપણે તો કરીએ છીએ, નમાઝ પઢીએ છીએ, પણ ન વઝુનો એહતમામ છે, ન ઇસ્તિંજાનો એહતમામ છે, ન નમાઝનો એહતમામ છે। નમાઝના અંદર બી આપણે જેટલી જો હે ભૂલો કરીએ છીએ कि अमुक वक्त नमाज के अंदर आवाज़ मुझे थी और ऐसा आवाज़ निकाल देते, नमाज टूट जाती है। इससे ऐसी आवाज़ निकालने की क्या ज़रूरत है। यह आवाज़ जो बगासा आता है तो बगासे में आदमी मुंह पर हाथ रख ले और आवाज़ ना निकाले। अगर आवाज़ निकाल देगा तो जो है ये बगैर ज़रूरत की आवाज़ है जिसकी वजह से नमाज टूट जाएगी। ऐसी ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिससे नमाज टूट जाती है और हमें पता भी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की कदर और नमाज की कदर नसीब फरमावे। अरे बहुत सी जगह पर मैंने नमाज दोहरवाई है इस वजह से कि इमाम से गलती हुई अल्लाह अकबर कहने में। अल्लाह अकबर उसने ऐसी गलत तरीके से कहा जिससे नमाज टूट गई और लोगों को पता ही नहीं, पीछे वाले मुफ्ती को। मैं तो मुफ्ती हूँ, मुझे तो पता चल गया कि हाँ नमाज टूट गई है। तो नमाज के बाद इमाम साहब के पास जाकर मैंने कहा भाई इमाम साहब नमाज टूट गई है, दोबारा पढ़ना फ़र्ज़ है, नहीं पढ़ेंगे नहीं लौटाएंगे तो सारे लोग क़यामत के दिन तुम्हारा दामन पकड़ के खड़े हो जाएंगे कि हमारी नमाज तुमने ख़राब कर दी थी, फासिद कर दी थी, तो क्या हो। इस तरह आखिरत की फ़िक्र दिला करके उनको कहा ऐसा करो, वो गलती अभी तुमको समझ में नहीं आएगी, अभी आप पीछे हो जाओ, कोई दूसरा आदमी नमाज़ पढ़ा ले तो वो नमाज सही पढ़ाएगा और तुमको फिर वो गलती मैं तन्हाई में बताऊँगा। तो इस तरीके से जो है कितनी जगह मैंने नमाज़ें दोहरवाई है, जो है पता नहीं जो है कहाँ कहाँ जो है बड़ौदा में, बम्बई में, पता नहीं कहाँ कहाँ नमाज़ें लोगों की, पट्टन में और कितनी कितनी जगह पर नमाज़ें लोगों की दोहरवाई है इमाम की इस गलती पर कि अल्लाह अकबर कहना उनको सही नहीं आया। अल्लाह अकबर में अगर अलिफ को खेच ले अल्लाह अकबर तो इनाથી શું થાય નમાઝ તૂટી જાય છે। એનું માન થાય શું અલ્લાહ મોટા છે, આવી રીતે શકનો ઇઝહાર થાય છે, એના કારણથી નમાઝ તૂટી જાય। એવી રીતે કોઈ આવી રીતે ખેંચીને ભળે અલ્લાહુ અકબર તો એનો બી એ જ મતલબ થાય કે અલ્લાહ શું મોટા છે, તો એના કારણથી પણ નમાઝ તૂટી જાય છે। તો આવી ભૂલો ખાલી અલ્લાહ અકબર સહી કરવાના અંદર બી થાય છે। મોટા अच्छा खासा इमाम જેટલા વર્ષોથી નમાઝ ભણાવતા આવ્યા હોય અને એનાથી આવી ભૂલ થઈ, હું જઉં એટલે પછી એને ખબર પડે કે આ નમાઝ કેમ દોહરાઈ કોના કારણની। તો
તો પછી તન્હાઈના અંદર એ મશ્ક કરસ એ જે સજદા મજાન લોબ ધ્વંસ એ કરે જ્યારે અલ્લાહ ઉપર કેવી રીતે કહેવાય એ મારા અમે તન્હાઈના અંદર મશ્ક કરી અને સહી કરે. બહરહાલ આ બધી વાતો ચમકું છું હું તમને. દીનની અઝમત આપણા દિલના અંદર આવે એટલા માટે આ બધા વાક્યાત વપરાવું છું. આપણા અંદર અલ્લાહ અકબરની કોઈ અહમિયત નથી કે અલ્લાહ અકબર કેવી રીતે કહેવાય. એના અંદર ચોકન ખેંચાય ને ચોકન ન ખેંચાય એ બી આપણને ખબર નથી. અલ્લાહ તાલા આપણા ઉપર રહમ કરે અને આપણને તોફીક આલે કે આપણે સાચા પાક્કા મુસલમાન બનીને જિંદગી ગુજારીએ, બાકીની જિંદગી આપણી સહી ગુજારીએ અને જે ભૂલો આજ સુધી ગુનાહ થયા એનાથી સાચી પાકી તોબા કરીએ. અલ્લાહ તાલા અમલની તોફીક આલે. لا إله إلا الله العظيم الحليم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.